آپ دیکھ رہے ہیں آواز وطن نیوز۔ آصف ریاض عباسی کی رپورٹ کے مطابق مڈار راجپوت تنظیم پاکستان اور نہرا تنظیم پاکستان کی جانب سے کراؤن بینکویٹ میں 2 کتابوں کی پذیرائی کے سلسلے میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے سرپرست اعلیٰ رانا خورشید احمد، رانا حاجی محمد اسلم، کیپٹن رانا محمد سرور، رانا ایاز اسلم، رانا شوکت علی، انجینئر صابر حسین، قائم خانی اور دیگر نے خطاب کیا۔ تقریب میں صوبائی صدر سندھ رانگڑ راجپوت تنظیم پاکستان کے رانا راؤ ذوالفقار، رانا امیر راؤ، رانا عمر دراز، رانا ایاز اسلم، رانا غلام علی، رانا عدنان، رانا غلام حسین، رانا اکبر چوہان، سنوبر راجپوت، عبدالہادی راجپوت، مہتاب راجپوت، رانا زاہد، رانا ظفر، رانا عبدالرزاق، ڈاکٹر صلاح الدین، محمود ندیم عباسی کے علاوہ راجپوت برادری کی تمام گوٹ کے نمائندوں سمیت سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ الرحمن الرحیم۔ دیکھا لطیف آباد میں ایک ہمارے راجپوت قبیلے کی شاخ نے اپنی زبان کے حوالے سے، اور کیونکہ جیسے جیسے تہذیب و تمدن بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو بہت ساری ایسی زبانیں کہ جو اس سرزمین سے تعلق رکھتی ہیں، لوگوں کی مادری زبانیں ہوتی ہیں، وہ نظر انداز ہوتی ہیں، نئے آنے والے بچے ان کو بول نہیں پاتے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی کاوش اور کوشش ہے جن لوگوں نے اس پہ سوچا، اس کے حوالے سے اپنا ایک ادب تخلیق کیا، اور واقعی میں اگر آپ کتاب لکھ دیتے ہیں اور اس کو پھر لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز مٹتی جا رہی ہے وہ نہ صرف بچ گئی ہے بلکہ اس کو فروغ بھی حاصل ہوگا۔ تو بڑی اچھی کوشش اور کاوش ہے۔ میں یہاں پہ آئے ہوئے ہمارے کراچی سے ممبر اسمبلی رانا شوکت بھائی، تمام منتظمین کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور مبارکباد پیش کروں گا کہ اپنی ثقافت پر، اپنی زبان پر ضرور ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ یہ ہماری پہچان کا ذریعہ بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا وجود جب قائم عمل میں آیا تو یہ اسی گلدستے کے نتیجے میں جب سب لوگ جمع ہوئے تو پھر یہ پاکستان کا گلدستہ بنا۔ اس کو حفاظت کرتے ہوئے، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں اپنی ثقافت پر، اپنی قوم پر فخر ہونا چاہیے۔ میرا جو تعلق ہے وہ راجپوتوں کی گود چوہان سے تعلق، اور پیچھے جو ہے انڈیا سے ڈسٹرکٹ کرنال ہریانہ سے تعلق ہے۔ یہاں جو ہے وہ پہلے ہم شہرات پور میں آباد ہوئے تھے، کراچی سے، لیکن جب پارٹیشن کے وقت 1947 میں وہاں تو لوگ تقریباً ایک جگہ قریب گاؤں میں، ایک ڈسٹرکٹ میں دوسرے ڈسٹرکٹ میں رہتے تھے۔ پھر جب مائگریشن ہوئی تو پورے پاکستان میں جو ہے وہ ہمارے ہریانہ کے لوگ وہ پھیل گئے تھے، وہ چاہے کسی بھی برادری، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے۔ تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ لوگ مختلف ذریعوں سے، رشتے داریاں تھی پرانی، آپس میں میل جول برقرار رہا، تعلقات برقرار رہے، لیکن جو سب سے مضبوط تعلق ہوا وہ مختلف راجپوت تنظیمیں بنی، مختلف گوتوں کی الگ الگ تنظیمیں بنی، پھر مشترکہ سینٹرل تنظیمیں بنی۔ ان تنظیموں کے ذریعے تو ایک دوسرے کی شناخت کو زیادہ لوگ قریب آئے۔ اس میں خاص طور سے جو سوشل میڈیا، ہمارا الیکٹرانک میڈیا، اس کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس سے بڑا کردار جو ہے وہ جو اس قسم کی تقریبات ہوتی ہیں اس میں لوگ جو اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے مل جل کر ایک دوسرے سے تعارف ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی کاوش ہے، بہت اچھی یہ کوشش ہے ملانے کی۔ اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے، تو ہم انشاءاللہ ہر طرح سے تعاون کریں گے اور ہمارا تعاون انشاءاللہ رہے گا۔ شعر لکھ تو غالب رونے لگے، اور غالب لگا غالب سنائے خواجہ بیزدہ مجاز اس جیسا